جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے اور بڑا اچھا سیٹ اپ ہے آپ کا. یہ باقاعدہ ایک اسٹوڈیو لگ رہا ہے. جو ننکانہ صاحب پہ اٹیک کیا گیا اس کے اندر بارود بھی تھا اور اس کے اندر بال بھی تھا. ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کا اٹیک یہ خاص طور پہ مذہب کے اوپر تھا. وہ اس جگہ پہ آنا، بابا گرو نانک کی سرزمین کے اوپر ڈرون کا اٹیک ہونا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں تو کوئی ملٹری بھی نہیں ہے یہاں. اور یہ جو آپریشن تھا یہ صرف نام کی حد تک ہی نہیں رہا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کردار ثابت. یہ ایک ایسا بلینڈ ہے، بین المذاہب بلینڈ، جو شاید پاکستان کے دوسرے کونوں میں اتنا زیادہ نظر کسی اور شہر میں اس انداز میں نہ اس انداز میں نہیں نظر. یہ پہلا موقع تھا کہ ایک مسلم ملک نے فتح حاصل کی اور اپنے سے کئی گنا بڑے ملک سے حاصل کرنے میں. اگر ہم ایسے ہی سوچیں تو یہ ملک بڑی جلدی پروگرس کر سکتا ہے. 5-7 سال میں یہ جو ہے مڈل ایسٹ کے برابر آ سکتا ہے. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام افکار نو میں آپ کا میزبان اشفاق ظاہر قادری حاضر خدمت ہے. اللہ کریم کی عطا سے جو اللہ کریم نے ہماری پاک افواج کو اور پاکستان کو فتح، کامیابی، کامرانی سے نوازا، اور اللہ کریم نے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائی. پاکستان کا جو افتخار ہے پاک افواج کو اللہ کریم نے جو کامیابی عطا فرمائی، اس عظیم کامیابی پر اظہار تشکر اور جو اسلام کا، مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے کہ اللہ کوئی خوشی دیتا ہے تو ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. اس خوشی کے موقع پر عالم اسلام اور پاکستان نے بالخصوص آج حکومتی لیول پر یوم تشکر منایا، اور ننکانہ صاحب میں بھی یہ بڑے ہی تیز و احتشام کے ساتھ یوم تشکر منایا گیا. اور آج کے اس یادگار موقع پر ہمارے درمیان تشریف فرما ہمارے معزز مہمان، جو کہ ننکانہ صاحب میں ایک عرصہ سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ہر شعبے کے اور ہر سطح کے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہر لیول پہ عوامی سطح پہ جا کے یہ عوامی مسائل کو حل بھی کرتے ہیں. میری مراد ڈپٹی کمشنر ننکانہ جناب تسلیم اختر راؤ صاحب، آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے. آپ کو پروگرام افکار نو میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر، الحمدللہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے ہمیں جو کامیابی عطا ہوئی، اللہ نے ہمیں سرخرو کیا اور دشمن کے دانت کھٹے کیے. آج آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے تناظر میں ہم اپنی کیا ذمہ داریاں سمجھتے ہیں کہ سول انتظامیہ نے کس طرح سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جن دنوں میں یہ جنگ کے تناظر چل رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں سب سے پہلے پوری پاکستانی قوم کو، ننکانہ صاحب کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا، افواج پاکستان کو سرخرو کیا اور پاکستانی قوم کو سرخرو. بے شک سر. اور آپ کا سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیسے سول انتظامیہ نے اس پورے کرائسس کے اندر اپنا رول پلے کیا. ابھی جو جنگ کے حالات ہوتے ہیں وہ اتنے آسان حالات نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہی سر. اور اس کے اندر کئی ساری ایسے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں جو معمول کے مطابق نہیں ہوتے. بالکل. لیکن مجھے یہ بتاتے ہوئے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ میری پوری ٹیم جو ننکانہ صاحب کی ہے، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے رسپونڈ کیا سر. بالکل. آپ کو، اور نہ صرف ہمارے سرکاری افسران نے اور آفیشلز نے رسپونڈ کیا، ننکانہ صاحب کی عوام نے بھی بڑی دلیری سے اس کا مقابلہ کیا. جس وقت یہ ڈرون کا اٹیک ہوا ننکانہ صاحب پہ، وہاں پہ میں جس سائٹ پہ گیا وہاں پہ AC صاحبہ موجود تھی، وہاں پہ DSP صاحب موجود تھے، 1122 کے ہمارے لوگ موجود تھے، سول ڈیفنس کے آفیشلز وہاں پہ موجود تھے ہمارے. وہاں پہ تقریباً 2000 لوگ موجود تھے. میں اس دن سوچ رہا تھا کہ ان 2000 پہ میں نے بڑے تسلی سے ان کو دیکھا، ان میں سے ایک بھی پریشان نہیں تھا، بلکہ ہر ایک ہم سے پوچھ رہا تھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بتائیے. کیا بات ہے. تو یہ پاکستانی قوم کا سہرا ہے، یہ نہ ڈرتی ہے. اور وہ ڈرون ہم نے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کے ڈسپوز آف بھی کیا. بالکل سر. اور اس چیز کو انشور کیا کہ کوئی نقصان نہ ہو. وہ انفارچونیٹلی وہ آرمڈ ڈرون تھا. ڈرون 2 قسم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ایک ڈرون وہ ہوتا ہے جو صرف سرویلنس کے لیے ہوتا ہے. جو ننکانہ صاحب پہ اٹیک کیا گیا اس کے اندر بارود بھی تھا اور اس کے اندر بال بیرنگ بھی. اچھا. اگر وہ کسی جگہ پہ خدا نخواستہ آبادی والے ایریا کے اندر گرتا تو
بڑا نقصان ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. میں بہت زیادہ جو بال بیرنگ تھے اگر لوگوں کے درمیان گرتا تو 15-20 خدا نخواستہ شہادتیں ہو سکتی تھی. سر دیکھیں انہوں نے پہلے بھی ہماری مساجد کو مدارس کو ٹارگٹ کیا. ننکانہ صاحب بھی چونکہ ایک مسلمانوں کے ساتھ ساتھ سکھ کمیونٹی کے حوالے سے بھی ان کے بھی مذہبی جگہ ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ مذہبی مقامات کو ننکانہ صاحب میں بھی ٹارگٹ کیا جائے؟ جی یہ ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کا اٹیک یہ خاص طور پہ مذہب کے اوپر تھا, وہ بے شک اسلام کا مذہب وہ یا سکھ کمیونٹی کا مذہب. بالکل صحیح. آپ دیکھیں کہ اس اٹیک کے اندر 4 مساجد شہید, بالکل سر, مساجد کے اندر اٹیک کیے گئے. بالکل. اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کوئی کیمپ وغیرہ تھے. کیمپ وغیرہ نہیں تھے, ساری دنیا نے دیکھے ہوئے, سارے پاکستانیوں نے دیکھے ہوئے, انٹرنیشنل میڈیا آ کے دیکھ کے گیا ہے. بالکل. یہ سارے کے ساری مساجد تھی. مساجد تھی. ننکانہ صاحب پہ اٹیک کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا سوائے اس کے کہ یہاں پہ گردوارا صاحب ہے, ہاں, جو سکھوں کے لیے اسی طرح ہے جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے. اور جو 12 کروڑ سکھ ہیں دنیا بھر کے, وہ اس کو بڑی عزت اور احترام اور تکریم کے لحاظ سے دیکھتے ہیں جنم استھان کو, گردوارا صاحب جنم استھان. یہ ان کے لیے انتہائی متبرک پلیس ہے. اس جگہ پہ آنا, بابا گرو نانک کی سرزمین کے اوپر ڈرون کا اٹیک ہونا, اس کے علاوہ تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں تو کوئی ملٹری بھی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی کیمپ بھی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی کسی بھی طرح کا کوئی انسٹالیشن بھی نہیں ہے, ملٹری انسٹالیشن بھی نہیں ہے. بالکل. اگر انڈین پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کوئی ایکٹیویٹی بھی ایسے غیر قانونی بالکل بھی نہیں ہے, پورے پاکستان میں نہیں ہے, یہاں پہ بھی نہیں ہے. یہاں پہ بھی ادھر سب سے سینسیٹیو ہمارے پاس گردوارا جنم استھان صاحب ہے. بالکل. اس کے اوپر یہ اٹیک کے علاوہ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے سر؟ بالکل جیسے آپ نے بات کی کہ جب ننکانہ صاحب میں ڈرون کا اٹیک ہوا تو ہماری عوام وہاں پہ ان کے بڑے جذبات تھے. تو سر میں بلا شبہ یہ کہوں گا کہ جس عوام کی قیادت آپ جیسی شخصیات کر رہی ہوں, کہ ہم نے دیکھا ان دنوں میں آپ نے رات دن ایک کیا, ہر محاذ پہ آپ خود پہنچے ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ, اور عوام کو بھی آپ نے حوصلہ بھی دیا, رہنمائی بھی کی. تو یقیناً یہ سر آپ کا وجود ننکانہ صاحب کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آج کے موضوع کے حوالے سے میرا سوال ہے اگلا سر آپ سے, یوم تشکر کا پیغام عام شہریوں تک مؤثر انداز میں پہنچانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے کون کون سے عملی اقدامات کیے ہیں سر؟ دیکھیں, آج نماز فجر کے ساتھ ہم نے تمام علماء کرام کو ریکویسٹ کی تھی کہ مساجد کے اندر دعاؤں کے ساتھ اور قرآن خوانی کے ساتھ دن کا آغاز کیا جائے. سبحان اللہ. اور تمام فجر کی نماز کے بعد تمام مسالے کی تمام مساجد کے اندر, جی سر, اور امام بارگاہوں کے اندر, کیا بات ہے سر, ہر جگہ پہ پاک افواج کے لیے, ہمارے شہداء کے لیے, بے شک وہ فوج سے ہوں یا سول سائڈ سے ہوں, زخمیوں کے لیے صحت یابی کی دعا کی گئی, اور شہداء کے لیے بھی دعا کی گئی, پاکستان کے لیے دعا کی گئی, قرآن خوانی کی گئی. صبح ہم نے جو فلیگ ہوسٹنگ سے شروع کیا کہ تاکہ عوامی پارٹیسپیشن وہاں پہ بھی بہت زیادہ تھی. اس کے بعد جو ہزاروں کی تعداد میں ریلی نکلی جو شہر ننکانہ شہر میں سے نکلی, اس کے بعد جو شہداء تھے ہمارے, ان کی فیملیز سے ہم نے ایک انٹریکشن کیا 1.5-2 گھنٹے کا. اس کے بعد حسین نواز شہید کی جو مقبرہ ہے اس پہ ہم نے حاضری دی. ڈی پی او صاحب بھی موجود تھے, ہمارے تمام گورنمنٹ کے آفیشل بھی موجود تھے. اور پھر مائنورٹیز نے ریلی نکالی جو کہ پورا امتیاز ہے ننکانہ صاحب کا, کہ یہاں کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پہ سکھ کمیونٹی, مسلم کمیونٹی, کرسچن ہمارے بھائی ہیں, ہندو ہمارے بھائی ہیں, تمام کے تمام لوگ اکٹھے ننکانہ صاحب میں نظر آتے ہیں. یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا بلینڈ ہے, بین المذاہب بلینڈ, جو شاید پاکستان کے دوسرے کونوں میں اتنا زیادہ نظر کسی اور شہر میں اس انداز میں نہیں نظر آتا کم از کم, کہ جہاں پہ 4-5 بڑی کمیونٹیز ہیں اور ساری بڑی پیسفلی کو ایگزسٹ کرتی ہیں. انہوں نے بھی میرے خیال میں, ہمارے تو جذبہ بہت ہائر سائڈ پہ تھا جو پورے شہریوں نے نکالی. مائنورٹی کی جو ریلی تھی وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. ان کے نعروں کی گونج جو ہے وہ شاید تعداد ان کی کم تھی, لیکن نعروں کی گونج ان کی ہمارے سے زیادہ تھی. بالکل ان کی پاکستان سے محبت ہے جی, پاکستان کی مٹی سے ہر قوم, ہر نسل, ہر مذہب کے لوگ محبت کرتے ہیں. سر جیسے ہی بنیان مرصوص کو الحمدللہ کامیابی کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچایا ہمارے جوانوں نے, عالم اسلام کا سر فخر سے بلند ہوا. بلکہ عرب ممالک میں سے کسی صحافی کا ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا, اس نے کہا جی اللہ کا شکر ہے, کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے تھے کہ فلاں جگہ پہ مسلمان مارے گئے, فلاں جگہ پہ مسلمان پہ ظلم ہوا,
تو کوئی ایسی بھی خوشی کی خبر ملی ہے کہ کہیں پہ مسلمانوں نے بھی کامیابی کفار کے غیر مسلم کے اور اپنے دشمنوں کے سامنے جو ہے وہ حاصل کی ہے؟ تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے بڑی باعث فخر بات ہے سر. اس سے قوم کا, ہمارا پاکستان کا, افواج کا مورال بلند ہوا ہے. اور آپ کے خیال میں اس آپریشن کے بعد جو ہمارے پاکستان کو استحکام ملا ہے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے کون سی سماجی اور تعلیمی اقدامات جو ہیں ان کو بروئے کار لانا چاہیے؟ اس میں میرا جواب تھوڑا سا لمبا ضرور ہو جائے گا سر. یہ دیکھیے, اگر ہم دیکھیں جو لوگ 1970 میں پیدا ہوئے, 70s میں پیدا ہوئے, 80s میں پیدا ہوئے, وہ دنیا بھر کے اندر, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر یہی دیکھا کہ مسلمان کسی نہ کسی جگہ پہ ڈس ایڈوانٹیج پہ رہے. ٹھیک ہے. دنیا بھر کے اندر یہ پہلا موقع تھا کہ ایک مسلم ملک نے فتح حاصل کی اور اپنے سے کئی گنا بڑے ملک سے حاصل. بالکل سر. اور اس کو صرف اگر آپ پاکستانی میڈیا دیکھیں گے تو ہم تو فتح کے جھنڈے گاڑیں گے, انڈین میڈیا دیکھیں گے تو وہ تو بالکل ہی کہتے ہیں کراچی پہ بھی قبضہ کر لیا. یہ چیز ڈیسائیڈ کس نے کرنی ہے؟ ڈیسائیڈ کرنی ہے غیر جانبدار مبصرین نے, غیر جانبدار میڈیا نے, جو کہ نہ پاکستان کا ہو سکتا ہے نہ انڈیا کا ہو سکتا ہے. بالکل سر. ابھی یہ ساری کے ساری انٹرنیشنل فورمز پہ تمام کے تمام لوگ پاکستان کو فاتح قرار دے چکے. الحمدللہ. کسی ایک جگہ پہ بھی ایسا نہیں ہے. یہ انڈین میڈیا جس طرح ابھی چیختا چلاتا ہے تو اس کی چیخوں سے واضح ہے کہ اس کی کتنی بڑی شکست ہوئی. بالکل سر. آپ CNN دیکھ لیں, آپ BBC دیکھ لیں, آپ اسکائی نیوز دیکھ لیں, آپ ٹیلی گراف دیکھ لیں, آپ کوئی چینل اٹھا لیں جو ویل ریپیوٹیڈ ہو, وہ پاکستان کے حق میں بول رہا ہے. اس کے اندر کئی سارے ایڈوانٹیجز نہ صرف مسلم ورلڈ کو ہوئے, پاکستان کو بھی ہوئے. اس کا میں پہلا یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تھوڑا سا انٹرنلی ہم ڈیوائیڈڈ تھے. اس جنگ نے پوری قوم کو متحد کر دیا. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا ہم نہیں سمجھتے تھے, پاکستانی بالکل بھی نہیں سمجھتے تھے. دنیا انڈیا کو لینا شروع ہو گئی تھی ایک ریجنل پاور کے طور پہ پچھلے 20 سالوں میں. بالکل سر. وہ ریجنل پاور کا کانسیپٹ جو ہے دنیا کا بھی ٹوٹ گیا اور انڈیا کا بھی ٹوٹ گیا. وہ خواب چکنا چور ہو گیا. ابھی پاکستان انڈیا سے آگے کنسیڈر ہو رہا ہے دنیا میں. الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس پہ بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تیسری بات ہے کہ 2019 کے بعد کشمیر ایشو آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح ہائی لائٹڈ نہیں تھا. بالکل سر. یکدم ہائی لائٹ ہوا ہے. اور آج کے میڈیا کے اندر آج کی جو سب سے بڑی خبر تھی وہ حریت کانفرنس کا ایکٹیویٹ ہونا تھا. زبردست. اور حریت کانفرنس نے دوبارہ ڈیمانڈ کی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کے مانگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. بالکل. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل سر. ہم نے فوجی برتری حاصل کی ہے, فضائی برتری حاصل کی ہے, ڈپلومیٹک برتری حاصل کی ہے. ماشاءاللہ. معاشی برتری ابھی انشاءاللہ تعالیٰ تب حاصل ہوگی جو آپ کا سوال ہے کہ اس کے اندر ہمیں ٹیکنالوجی کے اندر ہمارے بچوں کو, جو نئی جنریشن ہے, جو ابھی طالب علم ہے, ان کو پڑھنا پڑے گا. اگلی جو وار بے شک ہوگی وہ اگر ملٹری کی بھی ہوگی وہ بھی ٹیکنالوجی پہ لڑی جائے گی. ایسا ہی ہے. اگر وہ معاشی وار ہوگی تو وہ بھی ٹیکنالوجی پہ. تو ٹیکنالوجی کے اوپر ہمیں خود حکومت کو بھی اور عوام کو بھی اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مثبت اشاریے ہیں اس جنگ کے بعد پاکستانی قوم کے لیے. بالکل سر. ان مثبت اشاریوں کو, ان مثبت رویوں کو ہم کس طرح آگے کیری فارورڈ کرتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. اس کو کیری فارورڈ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ پیشنس کی ضرورت ہے, وہ برداشت کی ضرورت ہے. جو معاشرے کے اندر تھوڑا سا عدم برداشت ہے, اگر چھوٹی سی بات ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو بہت ہی تلخ رویوں سے پکارتے ہیں. اس چیز کو تھوڑا سا کم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسا. ایک سوشل میڈیا کا نیگیٹو امپیکٹ جو دنیا بھر میں آیا وہ ڈیفینیٹلی پاکستان میں بھی آیا ہے. یہاں پہ بغیر تحقیق کے بات کرنے کا رواج زیادہ بڑھا ہے. اس رواج کو بھی تھوڑا سا کم کرنے کی ضرورت ہے کہ تحقیق کر لی جائے کہ کوئی بات درست بھی ہے یا نہیں. قرآن پاک کا حکم بھی ہے. تیسری بات جو ہے اور آخری بات جو سب سے اہم ہے کہ جو یونٹی ابھی ہماری ہے, جی سر, اس یونٹی کو برقرار رکھنا چاہیے ہم سب کو. ہم سب کو کوشش کرنی ہے اپنے ملک کی معاشی ترقی کی. جس وقت آپ کا ملک معاشی طور پہ مضبوط ہوگا, آپ کا سیاسی طور پہ بھی مضبوط ہو جائے گا, آپ کا جو فوجی طور پہ مضبوط ہو جائے گا. زندہ باد. معاشی ترقی بہت ضروری ہے. دیکھیں جنگیں جو ہیں وہ بغیر پیسوں کو نہیں لڑی جاتی. نہیں سر. جنگوں کے اوپر بے تحاشا خرچہ ہوتا ہے.
اور خرچہ کرنے کے لیے آپ کے ضروری ہے کہ آپ کا بزنس چلے. اس میں بزنس کمیونٹی کا رول بھی آئے گا, اس میں تمام جو ہمارے انڈسٹریلسٹ کا رول بھی آئے گا, اس کے اندر اسٹوڈنٹس کا بھی آئے گا, ٹیچر کا بھی آئے گا, ڈاکٹرز کا بھی آئے گا, سول سروینٹس کا بھی آئے گا. فوج کے ساتھ ساتھ تمام مکتبہ فکر کو متحرک ہونا پڑے گا اور تمام کو اپنا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, تب جا کے ہم جو الٹیمیٹ گول ہے جو قائد اعظم کا پاکستان ہو اس وقت حاصل ہوگا جب ہم تمام طبقے اس پہ محنت کریں گے. زبردست سر, بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ان تمام پہلوؤں کو رکھا, اور یقیناً من حیث القوم جو اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے, اور 1 سال پہلے تک جب ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی, پاکستان کے بائیکاٹ کی باتیں ہو رہی تھی, اب اللہ کے فضل سے ہم جو کہ ہمارا عنوان ہی رکھا گیا, ہمارے جو سپہ سالار ہیں ان کی بصیرت اور بصارت کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. آپریشن کا نام رکھا گیا قرآنی اصطلاح سے بنیان مرصوص, جس کا مطلب ہے سیسا پلائی دیوار. اور یہ جو آپریشن تھا یہ صرف نام کی حد تک ہی نہیں رہا, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کردار ثابت ہوا ہے. الحمدللہ ہماری فوج اس کا ایک کردار ثابت ہوئی ہے, اور ہم پوری قوم بھی یقیناً اس موضوع کو لے کے ہم متحد نظر آئے ہیں. اللہ پاک ہمارا یہ اتحاد اور جو ہم ایک ہوئے ہیں, اللہ پاک اس کو مزید دوام عطا فرمائے. سر, اگلا سوال میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہم کہ عوام نے آپریشن کے دوران آپ سے کیسا تعاون کیا, اور چونکہ آپ رات دن ہم نے دیکھا ادھر مشقیں بھی ہوئیں, پھر آپ نے آگاہی مہم سوشل میڈیا پہ بھی ہر طرح کی اپڈیٹ آپ دیتے رہے, رات دن ماشاءاللہ آپ سرگرم عمل رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور کیا پیغام دینا چاہیں گے امن کے تسلسل میں عوامی شعور کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے, پورے پاکستان کی عوام کا بڑا ہی پازیٹیو رویہ رہا ہے, لیکن میں بات کر سکتا ہوں ننکانہ صاحب کی, بالکل, جن کے ساتھ میرا ڈائریکٹ انٹریکشن تھا. بالکل ہمیں خطرہ تھا کہ انڈیا نے خطرہ, اور بالکل حق بجانب تھا, بالکل ہمارے ساتھ مرید کے پہ اٹیک ہوا, ننکانہ صاحب پہ ڈرون آئے, تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ اگر فل فلیج لارج سکیل وار ہوگی تو سب سے زیادہ ضرورت آپ کو کس چیز کی پڑے گی؟ وہ زخمیوں کو آپ کو بلڈ دینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو صرف ہماری ٹیم نے تمام ٹیم نے کام کیا. ننکانہ صاحب کے عوام کو ہم نے اپیل کی, صرف 3 دن کے اندر 20,000 بلڈ ڈونرز نے ہمارے ساتھ رجسٹرڈ کیا. زبردست سر, زبردست, 20,000 ماشاءاللہ, یہ ایک ریکارڈ ہے. 3 دن کا فگر دے رہا ہوں میں آپ کو سر. کیا پھر مجھے بے تحاشا لوگوں نے کہا کہ جس چیز کی بھی ضرورت حکومت کو ہوگی ہم پرووائڈ کریں گے. اس تمام کے تمام ننکانہ صاحب کے عوام میں تھے, اس میں کوئی سرکاری ملازم نہیں تھا, اس میں کوئی, ٹھیک ہے, تمام بزنس کمیونٹی سے تھے, عام لوگ تھے, عام لوگ, اور اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جس کا نام میں لینا شروع کروں تو نام لسٹ بڑی ہو جائے گی, لیکن تمام کے تمام لوگ, میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. پھر ایک جو آتا ہے والنٹیئرز, ہم نے کمپین شروع کی تھی کہ والنٹیئرز ہم کریں. جی سر. ہمارے ٹرینرز کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ڈیلی ہم 60 لوگوں کو ٹرین کر پاتے تھے. ہم نے جس وقت اپنے سوشل میڈیا پیج پہ ڈی سی کے آفیشیل پیج کے اوپر چڑھایا تو ہمارے پاس رجسٹریشن اس کی بھی 8,000 لوگوں کی آئی. زبردست. تو یہ جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ انڈیا کے اندر یہ جذبہ ہوگا, یہ صرف ایک چھوٹے سے ڈسٹرکٹ کی میں بتا رہا ہوں. یہ ایمانی جذبہ ہے. یہ 8,000 لوگوں کا رجسٹرڈ کرنا, 20,000 لوگوں کا بلڈ ڈونیٹ کرنا, اور کسی بھی چیز کی ضرورت, وہ یہ نہیں کہتے تھے کس چیز کی ضرورت ہے, وہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہمیں بتائیے. اور اس میں سرکاری ملازمین کا بھی تعریف کرنا چاہوں گا کہ عام طور پہ یہ تاثر ملتا ہے کہ سرکاری ملازمین کام چور ہیں, لیکن ان 4 دنوں کے اندر جو وار کے 4 دن تھے, ہمارے ڈاکٹر صاحبان, ہمارے انتظامی افسران, ہمارے پولیس کے افسران, ہمارے 1122 کے افسران, سول ڈیفینس کے, ہیلتھ کے, ایجوکیشن کے, ہمارے ضلعی افسران کسی بھی محکمے کے تھے, یہ لوگ اپنے اپنے دفتروں میں سوئے ہیں. کیونکہ اٹیک جب ہوتا ہے تو یہ بتا کے نہیں ہوتا کہ کس جگہ پہ ٹائم کیا ہوگا, موقع کون سا ہوگا. تو ہم نے پابندی لگا رکھی تھی, کوئی بندہ اسٹیشن نہیں چھوڑے گا. یہ تمام کے تمام لوگ ہم 15 منٹ کی, ہمارے 10 منٹ کی کال کے اوپر ہمیں اویلیبل ہوتے تھے. اور ایک چیز اور جو ننکانہ صاحب کی عوام, خاص طور پہ انڈسٹریلسٹ کا بتاؤں کہ سائرن کی بڑی امپورٹنس ہے جنگ کے دنوں میں. بالکل, اگر کوئی ہوائی خدا نخواستہ اٹیک ہوتا ہے تو آپ کو سائرن بجانے پڑتے ہیں تاکہ عوام محفوظ مقامات کی طرف چلے جائیں, روڈز کے اوپر نہ گھومیں. تو سرکاری طور پہ ہمارے پاس صرف 5 سائرن تھے.
پھر ہم نے انڈسٹریلسٹ کو بلایا اور ان کو ہم نے ریکویسٹ کی تو ایک دن کے اندر 30 سائرن ہم نے لگوائے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر نے لگائے. اگین جو آپ پوچھ رہے تھے, زندہ باد سر. پھر جنگ کے دنوں کے اندر جو بہت ضرورت ہوتی ہے, آپ کو 2 چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے ضلعی انتظامیہ کے طور پہ. ایک, آپ کے پاس 30 سے 35 دن کا کھانے پینے کا اسٹاک ہونا چاہیے. ہماری انجمن تاجران نے تعاون کرتے ہوئے ٹرکوں کے ٹرک منگوائے ماشاءاللہ, اور ان کو بلکہ تھوڑے سے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ ہم نے دن کے ٹائم ٹرکوں کی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ شہر مینٹنس کی, تو وہ دن کے ٹائم بھی آتے تھے, رات کے ٹائم بھی آتے تھے. ٹھیک ہے. دوسری جو اہم چیز ہوتی ہے وہ پیٹرول کی اویلیبلٹی ہے. آپ ڈیزل پیٹرول آپ کو نہ صرف شہریوں کو دینا ہے بلکہ وہ ڈیفینس پرپزز کے لیے بھی آپ نے ریزرو رکھنا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کے ساتھ جس وقت ہماری میٹنگ ہوئی تو وہ بھی بڑی پازیٹیو رہی. تو وہ اس حد تک تھے کہ ہمیں پراپرٹی بیچ کے بھی اگر پیٹرول لینا پڑے گا تو لیں گے. یہ جذبہ جو ہے انڈیا میں کہاں پہ ملے گا؟ کہاں ملے گا سر؟ یہ نہیں ملے گا. یہ صرف پاکستان کا خاص ہے, یہ پاکستانیوں کا خاص ہے کہ وہ اپنا گھر اسٹیٹ کے لیے گرا دیں گے, اپنی جان مان تن من دھن سے ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ننکانہ صاحب کی عوام کی سٹوری ہے, تو پورے پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہی سٹوری ہوگی. ایسی ہے سر. ننکانہ صاحب میں جتنے بھی شعبہ جات کی آپ نے بات کی, انجمن تاجران کی بات کی آپ نے, جتنی بھی تنظیمات تھیں یا مسالک تھے, مذاہب کے لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے, میں بار دیگر سر یہ بات کروں گا, اس میں آپ کو بڑا خراج تحسین ہم پیش کریں گے کہ آپ نے دن رات محنت کی, آپ کی ٹیم نے محنت کی, اور پھر جب آپ سر فرنٹ لائن پہ نظر آئے ہمیں عوامی سطح پہ ہر جگہ پہ, جب پہلے دن ہی ریلی نکلی ہے تو سر آپ نے قیادت کی ہے, ہم بھی ساتھ تھے, ننکانہ صاحب کی عوام ساتھ تھی, اور وہ منٹس کے میرا خیال ہے کہ اعلان پہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تو سر میں یہ سمجھتا ہوں قیادت اگر فرنٹ پہ نظر آئے تو پھر عوام اور جو کارکن ہوتے ہیں وہ تو سر اپنا لہو تک جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے پاکستان کے لیے, یہ ہمارا جذبہ ہے اور ہماری تاریخ بھی یہی ہے. سر اب جب کہ دشمن کو الحمدللہ ہم پسپا کر چکے ہیں, دنیا بھی مان چکی ہے, میڈیا, عالمی میڈیا بھی یہ باتیں کر رہا ہے, اب دشمن کو الحمدللہ ہم پسپا کر چکے ہیں. ترقی و بحالی کے میدان میں حکومت کی کون کون سی ایسی ترجیحات ہیں یا ہونی چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ جن پہ فوراً عمل درآمد کر کے ہم استحکام کی جانب بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ترقی اور بحالی یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کے اندر شہری علاقوں کے اندر نقصان ہوا ہے لیکن لارج اسکیل نقصان نہیں ہوا. بحالی تو ہو چکی ہے, اور حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب, جی سر, چیف منسٹر پنجاب بھی ڈیلی کی بنیاد پر جو تمام ڈی سیز کو ڈائریکشن دے رہی ہیں, اور زخمیوں کے لیے بھی اعلان ہو چکا ہے, بے شک وہ سویلین سائڈ سے ہوں یا پھر ملٹری سائڈ سے ہوں. شہداء کے لیے بھی پیکج کا اعلان ہو چکا ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک کے اندر ہو جائے گا. اسی طرح جو بلڈنگز ہیں اس کی بھی پالیسی بن رہی ہے, وہ بھی بڑی جلدی ریوائیو ہو جائیں گی. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ملک کو آگے لے کے کیسے جانا ہے, وہ صرف اور صرف ٹیکنالوجی سے اور نالج سے آگے جائے گا. بے شک, نالج, ٹیکنالوجی, محنت, 3 چیزیں, یہ 3 چیزیں اکٹھی ہوں گی تو آپ کا ملک آگے جائے گا. اور اتحاد اس کے لیے بہت ضروری ہے, نیک نیتی بہت ضروری ہے, وہ بے شک سول سرونٹ ہو, تاجر ہو, ذمہ دار ہو, کوئی بھی ہو, ملک کے لیے سوچنا پڑے گا. جب ہم ملک کے لیے جیسے ابھی ہم نے سوچا ہے مئی کے مہینے میں, اگر ہم ایسے ہی سوچیں تو یہ ملک بڑی جلدی پروگرس کر سکتا ہے. 5-7 سال میں یہ اب جو ہے مڈل ایسٹ کے برابر آ سکتا ہے. الحمدللہ, الحمدللہ. سر تقریباً آج کے موضوع کے ہماری بات مکمل ہو چکی ہے. میں چاہوں گا کہ ننکانہ صاحب کی عوام کے لیے کوئی ایسا میسج, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک شعبے میں یا کسی ایک جگہ پہ آپ کو لگا کہ یار یہ کمی ہے آگاہی کی یا تعاون کی, کسی جگہ آپ کو لگے کہ یہ ہماری سائڈ کمزور ہے, کوئی پیغام دینا چاہیں؟ اور بالخصوص سوشل میڈیا کے حوالے سے, ننکانہ ویسے بڑا مثبت ہے الحمدللہ, لیکن پھر بھی اگر کوئی پیغام آپ دینا چاہیں. ننکانہ صاحب کی عوام کے لیے جو ہے میرے پہلے جذبات یہ ہیں کہ ننکانہ صاحب کی عوام بہت ہی اچھی عوام ہے. میں 12واں ڈسٹرکٹ ہے یہ میرا جس کے اندر میں سروس کرتے ہوئے یہاں, ماشاءاللہ, اور بڑے کوآپریٹو ہیں یہ لوگ, بالکل سر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ننکانہ صاحب کی نہ صرف سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا بڑا پازیٹیو ہے, اور یہ اب ان دونوں میڈیا کے, سوشل میڈیا کے اور عوام کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ جب ابھی انڈیا کے اندر سے سکھوں نے انکار کیا کہ وہ پاکستان کے خلاف نہیں لڑے گا, دنیا بھر کے سکھوں نے انڈیا کو کرٹیسائز کیا. ایسا ہی ہے,
تو یہ کریڈٹ کس کا ہے؟ یہ کریڈٹ نہ میرا ہے نہ کسی اور کا ہے، یہ کریڈٹ ننکانہ صاحب کی عوام کا ہے جو اپنے مہمانوں کا بڑا اچھے طریقے سے خیال رکھتی ہے. زبردست. اور یہ ہمارے جیسے لوگ تو سال 2 سال کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ عوام ہی ہے جب کوئی سکھ یاتری یہاں پہ آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، یہ محبت سے پیش آتی ہے، یہ پھول نچھاور کرتی ہے، یہ بڑے عزت اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتی ہے. تو یہ ایک بڑی ریزن ہے جب سکھ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے خلاف نہیں جانا، تو اس میں ننکانہ صاحب کی عوام کا رول جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی صورت نہیں کیا جا سکتا. بالکل سر. تو ایک چیز میں گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کے ارد گرد سرکار کا کوئی بھی محکمہ کوئی کام کرتا ہے، جی سر، اس کی حفاظت جو ہے عوام کی ذمہ داری. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جب وہ چیزیں خراب شہری روکیں گے وہ جلدی رک جائیں گے. گورنمنٹ کے اتنے ریسورسز نہیں ہو سکتے کہ وہ ایک ایک درخت کی، ایک ایک جو گیٹ کی، ایک ایک بلڈنگ کی حفاظت کر سکے. کمیونٹی کا فرض ہے. یہ کمیونٹی کے طور پہ بڑی اچھی عوام ہے، میں توقع کرتا ہوں کہ ابھی یہ وائبرنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ وائبرنٹ ہوگی تو اس کے اندر میں بورے والا کی ایگزامپل ضرور دیتا ہوتا ہوں کہ وہاں کی کمیونٹی بڑی وائبرنٹ ہے. وہ سیاسی اختلافات اپنے سائڈ پہ رکھتے ہوئے بڑا شہر کے لیے بڑا سوچتے ہیں. ننکانہ صاحب میں جو گیپ مجھے نظر آتا ہے وہ شہر کے متعلق تھوڑا سا کم سوچتے ہیں لوگ. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اپنے شہر کے متعلق سوچیں آپ کہ شہر کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. میں اور میری پوری ٹیم پہلے سے لگے ہوئے ہیں، ہماری بھی رہنمائی کیجیے، ہم اور زیادہ بہتر کام کر پائیں گے. جو شہری ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں اتنا تو کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا. بالکل سر. لیکن اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے. وہ بے شک سوشل میڈیا گروپ ہو سکتا ہے، کوئی بھی گروپ ہو سکتا ہے، وہ شہریوں کی اپنی تنظیم ہو سکتی ہے، سول سوسائٹی نیٹ ورک ہو سکتا ہے. یہ ایک کمی مجھے نظر آتی ہے کہ جو ایسی تنظیم جس میں تمام شہریوں کی ریپرزنٹیشن بھی ہو اور وہ ایکٹیولی رول پلے کرے اپنے شہر کی ڈیولپمنٹ کے اندر، یہ مجھے ایک کمی نظر آتی ہے. یہ میں ریکویسٹ کروں گا تمام جو مکتبہ فکر یہاں کے سمجھدار لوگ ہیں، جس طرح کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں، صحافیوں میں سے ہیں، ٹیچرز میں سے ہے، پروفیسرز میں سے ہیں، ڈاکٹرز میں سے ہیں، تاجران میں سے ہیں، بے شک سیاسی پارٹیوں میں سے ہیں، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے کہ وہ اس ضلع کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں اور کیا اس شہر کے لیے بہتر کر سکتے ہیں. بالکل صحیح سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. اب آخری لمحوں میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا ننکانہ صاحب پہ یہ پلیٹ فارم ہے، افکار اسٹوڈیو کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں. کوئی اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم آپ کا خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اسلام محبت بھی پیش کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید بڑھ چڑھ کر عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا. جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا مجھے سر، اور بڑا اچھا سیٹ اپ ہے آپ کا. یہ باقاعدہ ایک اسٹوڈیو لگ رہا ہے اور ننکانہ کے اندر میری توقع نہیں تھی کہ ایسے اسٹوڈیو یہاں پہ موجود ہوگا سر. اور میری دعا بھی ہے کہ آپ کا یہ چینل دن دگنی رات چگنی ترقی کرے سر، اور ننکانہ کی ڈیولپمنٹ میں آپ کا ایک رول ہو، میری یہ بھی دعا. اور اس طرح کے پازیٹیو لوگ جس وقت آگے آتے ہیں تو اس معاشرے کے لیے خوش قسمتی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے چینل کے میں نے کچھ پروگرام دیکھے ہیں جو کہ ماشاءاللہ بڑے ہی پازیٹیو تھے، اور اسی لیے میں آیا ہوں کہ آپ کی پازیٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے، آپ کے مثبت رویے کو دیکھتے ہوئے سر، آپ کی محبت، اسی لیے میں یہاں پہ آیا ہوں. اور آخر میں جو ہمارے پاک فوج ہے اس کا ہمیں پوری قوم کو شکر گزار ہونا چاہیے. دیکھیں اپنے بچے کو فوج میں بھیجنا اور اس بچے کے لیے یہ دعا کرنا کہ یہ فرنٹ پہ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، بڑے دل کا کام، بڑے دل کا. آج ہم شہداء کی فیملی سے ملے ہیں، آج ہم ہمارے فوجی افسران بھی یہاں پہ ننکانہ میں کافی آئے ہوئے تھے. تو اب میرے خیال میں ملک کے لیے جان دینے والے اور ملک کے لیے لڑنے والے قومی ہیروز ہیں، اور وہ تمام قوم کی طرف سے انہیں سلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ جتنا بھی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کا اتنا کم ہے کہ ہمارے پاس ایسی مائیں موجود ہیں جو اپنے بچوں کو سبحان اللہ ملک پہ قربان ہونے کے لیے، اپنے اسلام پہ قربان ہونے کے لیے ٹرین کر رہی ہیں. زبردست سر، بہت شکریہ. ناظرین گرامی قدر، پروگرام افکار نو میں آج ہمارے مہمان ہمارے ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب تھے، جو کہ ایک بڑی ہی نفیس شخصیت ہیں اور اپنے فرائض کو بخوبی نبھاتے بھی ہیں
اور ہر سطح پہ پہنچ کے، ہر محاذ پہ پہنچ کے عوامی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی قدر، میں بس آخری پیغام میرا افواج پاکستان کے لیے کہ ایک وہ وقت بلکہ مورخ لکھے گا کہ جس وقت میں عرب حکمران بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر رہے تھے، اس وقت میں ہماری افواج پاکستان JF-17 تھنڈر بنا رہی تھی۔ جب عرب حکمران عیاشی کی دلدل میں دھنس رہے تھے تو اس وقت ہماری پاک افواج جو تھیں وہ ایٹمی پاور بننے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ ناظرین گرامی قدر، جب عرب نے تلواریں رکھ دی تو اس وقت میں افواج پاکستان جنگی مشقیں کرنے میں مصروف نظر آئیں۔ اور آج پھر جب ایک وقت ایسا آن پڑا کہ جو اسلام کا قلعہ پاکستان جسے کہا جاتا ہے، اس پہ جب اٹیک ہوا تو پھر اسی فوج نے کہ جس کے بارے میں پیشن گوئی بھی کی گئی کہ ایک غیر عرب قوم ایسی ہوگی جس کے گھوڑے عرب کے گھوڑوں سے زیادہ مضبوط ہوں گے، جس کی افواج عرب کی افواج سے زیادہ مضبوط ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ ہم پاکستانی ہی وہ قوم ہیں، ہماری افواج ہی وہ افواج ہیں جن کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ الحمدللہ ہماری افواج نے جو محنت کی تھی، جو ترقی کی تھی، وہ نظر بھی آئی اور پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال رہی۔ مدد شامل حال کیوں نہ ہوتی جب اس آپریشن کا نام قرآنی اصطلاح سے تھا، جب آپریشن کا وقت جو تھا وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق فجر کے وقت کا تھا، اور جب نعرہ تکبیر لگا کے میزائل داغے گئے تو پھر کامیابی نے قدم چومے۔ گرامی قدر احباب، میں آج پروگرام افکار نو میں قبلہ ڈی سی صاحب، آپ کی پوری ٹیم اور افکار نو کی پوری ٹیم کی جانب سے افواج پاکستان کو سلام عقیدت، سلام محبت پیش کرتے ہیں اور دعا ہے اللہ کریم ان کو مزید استحکام اور دفاعی طاقت، اور اللہ کریم ان کو مزید کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام افکار نو میں اپنے میزبان اشفاق ظاہر قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم۔